جی اصل بات یہ ہے کہ مرزا مسرور صاحب جو جماعت احمدیہ کے خلیفہ ہیں، وہ ایک طنز کے انداز میں طاہر القادری صاحب کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ کوئی نبی اللہ ہے۔ یعنی ان کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ بات کی اہمیت تو اس کی ہوتی ہے جو نبی اللہ ہو، یا خدا کی طرف سے مامور ہو، مقرر کردہ ہو، الہام یافتہ ہو۔ تو جب ہم یہ ان کا یہ بیان سنتے ہیں تو لازمی نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں خیال ہوتا ہے کہ اگر طاہر القادری صاحب نبی اللہ نہیں ہیں تو پھر مرزا مسرور صاحب کیا ہیں؟ تو اس بات کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم خلیفہ مرزا مسرور جی کے نانا مرزا محمود صاحب سے ہی تحقیق کا آغاز کر دیتے ہیں، کیونکہ مرزا خاندان کی جس خلافتی گدی پر مرزا مسرور صاحب اس وقت براجمان ہیں، اس کی بنیاد ان کے نانا جان نہیں رکھی تھی۔ اس لیے ان کا مختصر تعارف میں مرزا محمود صاحب کا کروا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مرزا مسرور صاحب جس گدی پر بیٹھے ہیں اس کی بنیاد رکھنے والا کون تھا اور اس کی کیا حیثیت تھی۔ 1914 میں جب حکیم نور الدین صاحب جو مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بعد پہلے خلیفہ تھے، ان کی جب وفات ہوئی تو یہ مرزا محمود صاحب جو بعد میں خلیفہ ثانی کہلائے، یہ انہوں نے 1914 میں خلافت پر قبضہ کر لیا اور پھر جنسی بے روی کا وہ بھیانک کھیل کھیلا کہ علامان الحفیظ۔ اور یہ بات جو ہے وہ صرف جماعت احمدیہ کے لوگ کہتے ہیں جی یہ مخالفین کی باتیں ہیں، حالانکہ اس کے ثبوت خود مرزا محمود صاحب کے اپنے خطبات میں سے بھی ملتے ہیں۔ جیسا کہ 1924 میں دورہ یورپ میں انہوں نے ننگی عورتوں کا ملاحظہ اور معائنہ کرنے کے لیے وہ ایک اوپرا میں پیرس میں گئے، اور اس کا انہوں نے بڑے فخر سے ذکر بھی کیا بلکہ خطبہ بھی دیا ایک۔ اور پھر 1934 میں سیسل ہوٹل لاہور کی ایک کیبرے ڈانسر پر عاشق ہو گئے اور اسے قادیان لے گئے اور اپنی بیٹی کے سامنے اس کے ساتھ داد عیش دی۔ اور پھر جب تنقید ہوئی تو انہوں نے یہ عذر لنگ تراشا کہ سیسل ہوٹل لاہور کی یہ بدنام زمانہ جو کیبرے ڈانسر مصروف ہوا ہے، اس کو میں قادیان اس لیے لایا تھا کہ وہ میری بیوی اور میری بچیوں کو انگریزی تلفظ سکھائے۔ تنقید کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ اول تو ایک کیبرے ڈانسر کو اپنی بیوی اور بچیوں کی استاد بنا کر لے کے جانا کہاں کی عقل مندی ہے، اور پھر یہ ایک اٹالین جو خود ہے وہ کسی کو انگریزی تلفظ کہاں سے سکھائے گی۔ لیکن بہرحال یہ مرزا محمود صاحب المشہور خلیفہ ثانی کا یہ اس کے متعلق ان کی توجیہ تھی۔ اس کے علاوہ مرزا محمود صاحب کی جنسی بے اعتدالیوں اور بہت سے ثبوت کتب میں موجود ہیں جہاں ان کے مریدوں نے موقت بعضاب قسمیں کھا کر ان کی جنسی درندگیوں سے پردہ اٹھایا، اور اس میں مرزا مسرور صاحب کی والدہ ناصرہ بیگم صاحبہ کے بھی نام آتا ہے، جو مرزا مسرور صاحب کی اپنی پیدائش کو بھی مشکوک بنا دیتا ہے۔ مثلاً مقبول اختر صاحبہ حکیم قطب الدین صاحب آف بدو ملی کی عزیزہ ہیں، تو وہ قادیان میں انہیں مرزا محمود صاحب کے گھر میں رہنا پڑا، تو وہاں جو کچھ انہیں نظر آیا وہ انہوں نے مولانا مظہر علی اظہر مرحوم کو لکھ دیا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ سلام دعا کے بعد لکھتی ہیں کہ گزارش احوال یہ ہے کہ میں 7 سال سے مرزا بشیر الدین محمود کے گھر میں ہوں۔ میں نے جو اپنی آنکھوں سے حالات دیکھے ہیں وہ قلم بند کر رہی ہوں۔ پہلے تو برداشت کرتی رہی مگر اب نہ کر سکی، اور میں نے اپنی جان بچانے کے واسطے وہاں سے نکلنا منظور کیا۔ یعنی قادیان میں خلیفہ صاحب نے کوئی لڑکی یا عورت نہیں چھوڑی جو کہ خوبصورت ہو۔ آگے وہ لکھتی ہیں کہ مرزا محمود صاحب کے متعلق کہ سخت ہی عیش پسند ہے، شراب پینے سے، زنا کرنے سے بالکل خدا کا خوف نہیں اور قیامت یاد نہیں، اور طریقہ یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ دفتر میں نوجوان لڑکے ہیں وہ آتے ہیں اور لڑکیاں اس جگہ پر بلا لیتے ہیں، تو آپ بھی یعنی مرزا محمود صاحب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں اپنی لڑکیاں بھی شامل کرتی ہیں۔ اس میں ناصرہ، قیوم، رشید، امت العزیز اور ایک بیوی جس کا نام مریم جو سیدوں کی لڑکی ہے۔ اور یہ مریم کون ہے؟ جو مرزا مسرور صاحب کے ماموں مرزا طاہر صاحب کی والدہ تھیں۔
تو یہ مرزا مسرور صاحب کی ہسٹری ہے۔ اچھا، ایک اور جہاں پہ مرزا مسرور صاحب کی والدہ کا ذکر آتا ہے، وہ ایک اور خط ہے۔ حکیم عبد الوہاب صاحب بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد الحمید آڈیٹر ریلوے کی بیٹی اور عبد الباری سابق ناظر بیت المال قادیان کی ہمشیرہ ثریا اور مرزا محمود صاحب کی بیٹی ناصرہ بیگم آپس میں سہیلیاں تھیں، یعنی ناصرہ بیگم جو مرزا مسرور صاحب کی والدہ تھیں۔ ثریا ایک دن اپنی سہیلی کو ملنے قصر خلافت گئی تو رات کو وہیں سو گئی۔ مرزا محمود صاحب نے بیٹی کی موجودگی میں ہی اس سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ ثریا نے باقاعدہ مقابلہ کیا تو مرزا محمود صاحب نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں سمجھا میری اہلیہ ہیں۔ ثریا نے جواب دیا، سہیلیاں تو اکٹھی سو جاتی ہیں، مگر وہ بیوی جس کی باری چوتھے دن آتی ہے کہ جب مرزا محمود صاحب کی اس غیر اخلاقی رویہ کی تصدیق ان کے اپنے قریبی دوست اور جامعہ احمدیہ کے پرنسپل عبد الرحمن مصری صاحب نے بھی کی، جنہوں نے مرزا محمود صاحب پر عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ یہ شیخ عبد الرحمن مصری صاحب یہ ایک وقت میں میاں مرزا محمود صاحب کے خاص الخاص مرید تھے اور مدرسہ احمدیہ قادیان کے پرنسپل بھی تھے، اور بلکہ نائب خلیفہ بھی ہوا کرتے تھے جب مرزا محمود بہرحال شیخ عبد الرحمن مصری صاحب نے خلیفہ صاحب کے اوپر پھر باقاعدہ مقدمہ کر دیا، اور پنجاب ہائی کورٹ میں 1937 میں عدالت میں ایک حلفیہ بیان دیا، جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ مرزا مسرور صاحب کے نانا مرزائی خلافتی گدی کے بانی ان کا کیا کردار تھا۔ اس بیان میں جو پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ ڈاکومنٹڈ ہے، اس میں لکھتے ہیں، موجودہ خلیفہ مرزا محمود احمد سخت بد چلن ہے، یہ تقدس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے، اس کام کے لیے اب 1944 میں مرزا محمود صاحب نے مسلم موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور 1954 میں اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے کے سنگین جرم کی سزا پائی، اور ان کی شارک پر حملہ ہوا اور شارک کٹ گئی۔ تو جب مرزا محمود صاحب کو اپنی موت نظر آنے لگی تو انہوں نے اپنی خلافتی گدی کو مرزا خاندان میں مستحکم کرنے کے لیے کیتھولک پوپ کی طرز پر مگر دھوئیں کے بغیر 1956 میں مرزا خاندان کے تنخواہ دار اور مراعات یافتہ طبقہ پر مشتمل نمائندوں کی ایک مرزائی انتخابی خلافتی کمیٹی قائم کر دی۔ اور اس کے قائم کرنے کی وجہ انہوں نے کیا بیان کی؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں یہ کام نہ کروں تو حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے عبد المنان اور عبد الوہاب کہیں خلافت پر قبضہ نہ کر لیں۔ اور یہ بات آپ 1956 کا جلسہ سالانہ میں ان کی جو تقریر تھی 27 دسمبر 1956 خلافت حقہ اسلامیہ، اس میں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور مزید اس میں وہ فرماتے ہیں کہ خلافت کو ایسے طرز پر چلاؤ جو زیادہ آسان ہو، اور کوئی ایک دو لفنگے مل کر کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ نہ کہہ دیں کہ چلو خلیفہ مقرر ہو گیا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور لفنگے کیوں خلیفہ منتخب کریں، اس کی بجائے مرزا خاندان کے اپنے ہی لفنگے کیوں نہ اپنا خاندانی خلیفہ مقرر کر لیں۔ اسی تقریر میں مرزا محمود صاحب نے بیان دیا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں وہ بہت بڑا گدھا ہے۔ لیکن مرزا محمود صاحب کی عبرتناک موت کے بعد ان کا بڑا بیٹا مرزا، یعنی بڑا گدھا بیٹا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مرزا محمود صاحب کے متعلق تو وہ گدھا ہے جو کہتا ہے کہ ان کا بیٹا بنے گا خلیفہ، تو ان کا بڑا گدھا بیٹا مرزا ناصر احمد مرزائی خلافتی گدی پر براجمان ہوا، اور اس کے بعد مرزا محمود صاحب کا چھوٹا گدھا بیٹا مرزا طاہر احمد خلافتی گدی پر بیٹھا۔ بدقسمتی سے مرزا طاہر صاحب کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو وہ اپنا جانشین مرزا خاندان کے کسی ایسے فرد کو بنانا چاہتے تھے جو ان کا پکا مرید بھی ہو اور ان کی بیٹیوں کے مفادات کی بعد میں حفاظت بھی کر سکے۔ تو ان کی شاطرانہ نظر اپنے بھانجے مٹی کے مادو مرزا مسرور پر پڑی، اور گدھے مرزا طاہر صاحب نے گدھے مرزا مسرور کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ تو یہ مرزائی خلافتی گدی جس کی بنیاد مرزا محمود صاحب نے رکھی تھی، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ یقین دلایا کہ یہ مرزا خاندان کی گدی نہیں ہے، اور ایسا سمجھنے والا بڑا گدھا ہے، مگر حقیقت میں ایک گدھے کے بعد دوسرا گدھا اس مرزائی خلافتی گدی پر براجمان ہوتا رہا۔ اور آج مرزا خاندان کے چمچے کھلے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزائی خلافتی گدی پر براجمان ہونے کے لیے خدا نے اس مرزائی خاندان کو چن لیا ہے۔
لعنت اللہ علی الکاذبین آمین۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا انتقام اس جنسی درندگی کے مرتکب مرزا خاندان سے ذرا ملاحظہ کریں۔ جب جب مرزا طاہر صاحب مرزائی خلافتی گدی کو اپنے مرزا خاندان میں مستحکم کرنے کے لیے جان توڑ کوششیں کر رہے تھے، تو اسی دوران مرزا خاندان کے جنسی درندے اور مرزا طاہر کا اپنا عملہ ان کی بیٹیوں اور نواسیوں کی عزتیں لوٹ رہا تھا، جس کی تفصیل مرزا ناصر صاحب کی پوتی اور مرزا طاہر کی نواسی اور مرزا مسرور کی منہ بولی بیٹی ندا نصر نے کھول کر بیان کی۔ اور مرزا محمود صاحب المشہور خلیفہ ثانی کے سب سے بڑے گدھے بیٹے مرزا ناصر کا بیٹا مرزا لقمان، جو ندا کا باپ ہے، اپنے دادا مرزا محمود صاحب المشہور خلیفہ ثانی کی جنسی بے اعتدالیوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے اپنی ہی بیٹی ندا کو اس کی کم عمری سے ہی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس نام نہاد مقدس مرزا خاندان کا پول کھول دیا، اور اس دفعہ یہ الزام کسی دوسرے نے نہیں لگائے، بلکہ مرزا خاندان کی اپنی چشم و چراغ نے لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ مرزائی خلیفے اور ان کا خاندان ہی وہ مجرمین ہیں جن کی راہ ظاہر کرنے کے لیے الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دے دی گئی تھی۔ تو مرزا مسرور صاحب، آپ کی بات سچ ہے، طاہر قادری صاحب تو نبی اللہ نہیں ہیں، مگر آپ کیا ہیں؟ اس کی حقیقت ندا نے، آپ کی منہ بولی بیٹی نے خوب کھول کر بیان کر دی کہ مرزائیوں کے مقدس شہر ربوہ میں مرزائی جنسی درندوں کا ایک کنجر خانہ کھلا ہوا ہے، اور مرزا مسرور اس کنجر خانہ کا والی ہے، اور یہ جیجا خلیفہ اپنے سالہ محمود شاہ کے تعاون سے یہ مرزائی کنجر خانہ چلا رہا ہے۔ مگر معصوم اندھے احمدیوں کو ابھی یہ جھانسا دیا جا رہا ہے کہ مرزا مسرور جیسے مرزائی کنجر خانہ کے والی کو خدا نے خلیفہ بنایا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین آمین۔ جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ مرزا محمود صاحب نے یہ جو مرزائی خلافتی گدی بنائی تھی، یہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر نہیں بنائی، بلکہ اپنے مرزا خاندان میں خلافتی گدی کو مستحکم کرنے کے لیے بنائی، اور اس خطرے کو دور کرنے کے لیے کہ حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے کہیں اس خلافت پر قبضہ نہ کر لیں۔ حالانکہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے ایک دائمی روحانی خلافت کا ذکر فرمایا ہے، جس کا انکار کرنے والا فاسق ہے، اور فاسق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والا۔ اور وہ دائمی روحانی خلافت آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے، جس کے 13ویں خلیفہ اور خاتم الخلفاء اور مجدد الف آخر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے، اور جو سلسلہ مجددین کی صورت میں قیامت تک جاری ہے۔ مگر مرزائی خلیفوں کو لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ان تمام آیات کا انکار کرتے، آیت استخلاف کا، حدیث مجددین کا اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم کا، تاکہ وہ اپنی اس مرزائی خلافتی گدی کو قیامت تک چلا سکیں۔ تو یہ مرزا مسرور صاحب کون ہیں؟ یہ ایک فاسق ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے، اور اس سے پہلے مرزا مسرور صاحب کے ماموں جان نے بھی یہی کام کیا۔ مرزا مسرور صاحب کے ماموں جان مرزا طاہر احمد صاحب نے خدا کی قسم کھا کر حدیث مجددین کا انکار کر دیا، اور مٹی کے مادو بھانجے مسرور صاحب نے کمال بے شرمی سے اپنے ماموں سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر اعلان کر دیا کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔